بدکاری سے بچنے پر جسم سے خوشبو آنے پر ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں، اس کو غور سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک شخص سے ملاقات کی جنہیں لوگ مشکی کہتے تھے، کیونکہ ان سے اکثر مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ جامع مسجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ شخص آئے ہیں، کیونکہ مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اسی طرح جب بازار میں گزرتے تھے تو بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ میں ان سے ملنے گیا اور ان کے پاس رات کو رہا۔ میں نے ان سے کہا، بھائی جان، تمہیں خوشبو خریدنے کے لیے بہت سے دام کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ اس نے کہا، بھائی، میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی، نہ کبھی خوشبو لگائی۔ میں تم سے اپنا قصہ بیان کروں، شاید میرے مرنے کے بعد تم میرے لیے دعا کرو۔ میری ولادت بغداد میں ہوئی۔ میرے والد امیر آدمی تھے، اور جس طرح امراء اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں مجھے بھی تعلیم دیتے تھے، اور میں بہت خوبصورت اور بہت حیادار تھا۔ میرے باپ سے لوگوں نے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ اس کی دل بستگی ہو اور اس کی طبیعت کھلے۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑا فروش کی دکان پر بٹھایا۔ میں صبح و شام اس دکان پر جا بیٹھتا۔ ایک دن ایک بڑھیا نے اس کپڑا فروش سے بھاری کپڑے مانگے۔ اس نے ویسے ہی کپڑے نکال کر دکھائے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ایک آدمی کر دو تاکہ جس کی ہمیں ضرورت ہو اسے لے کر باقی کپڑا اور اس کی قیمت اس شخص کے ساتھ روانہ کر دیں۔ مجھ سے کہا کہ اس کے ہمراہ جا کر کپڑے اس کے مالک کے گھر رکھ آؤ۔ میں نے کہا، اچھا۔ میں اس کے ساتھ چلا۔ وہ مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی۔ اس کے اندر ایک قبہ تھا اور اس کے دروازے پر پاسبان تھے اور دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا، قبہ میں چل کر بیٹھا رہے۔ میں اس میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی وہاں تخت پر منقش فرش پر بچھائے بیٹھی ہے، اور تخت اور فرش سب زرین اور ایسا عمدہ کہ ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی ہر قسم کا زیور پہنے بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ تخت سے اتر کر میرے پاس آئی اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا، کچھ خوف نہ کر، جو کچھ تجھے درکار ہو سب میں دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے استنجے کی ضرورت ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں دوڑی۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلا میں لے جاؤ۔ جب میں وہاں گیا تو نکلنے کا کوئی راستہ نہ پایا، جہاں سے بھاگ نکلتا۔ میں نے پاجامہ کھول کر اپنے ہاتھ میں پاخانہ کیا اور اپنے ہاتھ اور منہ پر ملا اور اپنے آنکھیں نکالی۔ ایک لونڈی جو رومال اور پانی لے کر اندر آئی اس پر چلا کر دیوانوں کی طرح دوڑا۔ وہ ڈر کر بھاگی اور کہنے لگی، یہ لڑکا دیوانہ ہے۔ پھر ساری لونڈی جمع ہو کر آئیں اور مجھے ٹاٹ میں لپیٹا اور ایک باغ میں جا کر پھینک دیا۔ جب میں نے جان لیا کہ وہ چلی گئی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے، منہ اور تمام بدن کو دھویا اور اپنے گھر گیا اور کسی کو یہ قصہ نہ سنایا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے تیرا فعل یوسف علیہ السلام کے فعل جیسا؟ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ میرے منہ اور بدن پر پھیرا۔ اسی وقت سے میرے بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی ہے جو کپڑوں کو بسا دیتی ہے۔ یہ خوشبو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے گناہوں سے بچائیں۔ اس اللہ والے نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا، اور جب اس نے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ رب العزت نے اس کے بدن پر ایسی خوشبو بھیجی کہ وہ جو ہے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا